بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج مختصر سے وقت میں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ آسانی سے پہنچ سکے۔ آئیں دیکھتے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس رمضان المبارک کی فضیلت میں میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو دوسری امتوں کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی رمضان المبارک کی فضیلت میں، رمضان المبارک کی برکت میں، کہ وہ دوسری امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1، خالق کائنات نے میری امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے، اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ جل شانہ کو وہ بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک ایک خوشبو کا نام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس خوشبو کے ساتھ منہ سے آنے والی اس بدبو کو تشبیہ دی اور فرمایا کہ خالق کائنات، مالک کائنات کو وہ بدبو اس مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین روزانہ جنت کو سجاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے ایک دن اپنے اوپر سے مشقتیں ہٹا کر تیرے اندر ضرور آئیں گے، تیری طرف ضرور آئیں گے۔ روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے اس روزے دار کے لیے جو رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک میں شیطان کو بند کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کھلا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب میرا بندہ روزہ رکھے گا تو یہ شیطان اس کو غلط رستوں پہ لگائے گا، اس کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، تو شیطان کو بند کر دیا تاکہ میرا بندہ اچھے طریقے سے پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھ سکے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی امت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ اور اللہ جل شانہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کرتے رہو۔ وہ فرشتے سارا دن اس روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں، سارا دن دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی امت کو فضیلت حاصل ہے اور رمضان شریف کی یہ برکت حاصل ہے۔ اور 5ویں چیز، اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی آخری رات روزے دار کی بخشش فرما دیتا ہے، روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پورا رمضان جو صحیح معنوں میں پورے آداب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے،
رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ان میں غلط کاریوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے اور کسی قسم کی لغو باتیں نہیں کرتا، کوئی چوری، کوئی اس قسم کی غلط کام، ان سے بچتا ہے، صحیح معنوں میں پورے آداب کے ساتھ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو خالق کائنات، مالک کائنات آخری رات، رمضان المبارک کی آخری رات کو اس روزے دار کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط یا جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ جب بھی کچھ بولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، آپ کی فرمائی ہوئی بات ایک دم سچی ہوا کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کریں کہ خالق کائنات، مالک کائنات رمضان المبارک میں پورے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔